السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج قومی اسمبلی کا ایوان جو ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ایوان میں لگتے رہے۔ قرارداد جو لانی تھی فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے، پاکستان سے نکالی دینے کے حوالے سے، وہ قرارداد آج منظور نہیں ہو سکی۔ میں نے پہلے ویلاگ کیا تھا 2 دن پہلے، اس میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ حکومت کی نیت ہی نہیں ہے کہ قرارداد منظور ہو، اور مسلم لیگ نون نے بھی جو سوالات نامہ بھیجا تھا حکومت کو، وہ بھی پاسبل نہیں نظر آ رہا تھا کہ حکومت کوئی ان کے جوابات دے گی یا کوئی قرارداد متفقہ لائی جا سکے گی۔ تو آج اجلاس کوئی 15 منٹ کے قریب اجلاس چل سکا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے اسپیکر روسٹرم کا گھیراؤ کیا اور پلے کارڈ اٹھا لیے جس پر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لکھے ہوئے تھے، زندہ باد کے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے۔ اور اس کے علاوہ حکومتی جو ممبران ہیں، تقریباً 20 حکومتی ممبران بھی اس اپوزیشن کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اور وہ بھی نعرے لگاتے رہے، اور فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے، پاکستان سے نکالی دی جائے کہ نعرے لگتے رہے۔ اجلاس 15 منٹ کے اندر ملتوی کر دیا گیا غیر معینہ مدت تک کے لیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کل پرسوں یا منڈے کو اجلاس ہونا ہے، غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت قرارداد پاس کرنا ہی نہیں چاہتی اور فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا کوئی ارادہ حکومت کا نہیں ہے۔ آج کیا کچھ ہوا اجلاس میں، اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے جس طرح میں نے آپ کو خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ٹی ایل پی، کالعدم ٹی ایل پی نے بھی اور حکومت نے بھی جو معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالی دینے کے حوالے سے قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی، پیش کرنے کا لفظ یوز کیا گیا ہے، اور بحث کرانے کا، پھر جب وہ قرارداد پیش کی گئی تو اس میں بحث کرانے کی بات کی گئی ہے کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالنے پر بحث کرائی جائے، بحث کی جائے۔ اس کے علاوہ منظوری کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ منظور کرائی جائے یا فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے۔ تو اس میں سے شکوک و شبہات جنم لے رہے تھے، خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہ حکومت فرانسیسی سفیر کو نکالی نہیں دینا چاہتی، اور یہ ایک فیس سیونگ صرف کالعدم ٹی ایل پی کو دی گئی ہے، اور کالعدم ٹی ایل پی نے بھی حکومت کو ایسا لگ رہا تھا کہ فیس سیونگ دی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے اس پر بحث کرانے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ پیپلز پارٹی تو آئی نہیں تھی پچھلے اجلاس میں جب یہ قرارداد 2-3 دن پہلے جب قرارداد پیش ہوئی تھی۔ نون لیگ اور جے یو آئی انہوں نے ایگری بھی کیا، وہ اجلاس میں شریک بھی ہوئے، انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ بھئی ہم راضی ہیں بحث کرنے کے لیے۔ جے یو آئی تو اس حق میں ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے ملک سے، ملک بدر کیا جائے، لیکن نون لیگ اپنا موقف واضح نہیں کر رہی تھی۔ آخرکار طے یہ ہوا تھا کہ جمعے کو، یعنی آج، قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس قرارداد پر بحث کرائی جائے گی۔ یہ جب طے ہو گیا تو آج پیپلز پارٹی بھی اجلاس میں شریک ہوئی، جے یو آئی بھی، مسلم لیگ نون بھی، تمام اپوزیشن جماعتیں شریک ہوئیں۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، جن کے لیے ایک تاثر عام ہے کہ وہ بنے بنائے معاملات بگاڑ دیتے ہیں، یعنی بگڑے ہوئے معاملات کو کچھ لوگ سنوارتے ہیں، سدھارتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں۔ قاسم سوری صاحب میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ جس انداز میں، جس بے رخ انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بالکل وہی پینڈو اسٹائل جو ہوتا ہے، اس انداز میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آگے والے ممبران کے جو تیور ہوتے ہیں وہ پھر بدل جاتے ہیں۔ تو بنے بنائے معاملات بگاڑنا، یہ صلاحیت قاسم سوری سے زیادہ شاید کوئی جانتا ہو قومی اسمبلی میں۔
تو قاسم سوری کو آج اجلاس کی صدارت کرنے کا موقع مل گیا، اور قاسم سوری نے جیسے اجلاس شروع کیا، تلاوت نعت شریف اور اس کے بعد قومی ترانہ، اس کے بعد قاسم سوری نے کہا کہ وقفہ سوالات لے لیتا ہوں۔ یعنی وقفہ سوال میں یہ ہوتا ہے کہ ممبران کے سوالات ہوتے ہیں، وزراء سے، متعلقہ وزراء سے مختلف سوالات ہوتے ہیں، اور 1 گھنٹے کا یہ سوالات کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد باقی جو ایجنڈے کی کارروائی ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حکومت نے آج کے ایجنڈے میں قرارداد شامل کی ہی نہیں تھی، جو قرارداد فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے آج طے کیا گیا تھا کہ جمعے کو اس پر بحث کرائی جائے گی، تو ایجنڈے میں ہی شامل نہیں کی تھی حکومت نے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی نیت ہی نہیں تھی کہ اس پر بحث کرائی جائے۔ لیکن بہرحال جیسے اجلاس شروع ہوا تو قاسم سوری نے، ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ میں وقفہ سوالات لے لیتا ہوں، تو جس پر راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی اور اپوزیشن کے ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا کہ نقطہ اعتراض ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں، نقطہ اعتراض پر یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، قرارداد پر بحث کرائی جائے جو طے ہوا ہے، وقفہ سوال کو چھوڑیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا نہیں جی میں تو وقفہ سوال لے لوں گا۔ جن ممبران کے سوالات تھے وزراء سے، جو وقفہ سوالات میں جن ممبران کے سوالات شامل تھے، وہ ممبران بھی کھڑے ہو گئے کہ بھائی وقفہ سوال کو چھوڑ دیں، ہمارے سوالات کو بھی چھوڑ دیں، پہلے یہ ختم نبوت کا معاملہ جو ہے اور قرارداد کا معاملہ، فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کا معاملہ جو ہے، اس پر بحث کرائی جائے۔ لیکن ڈپٹی اسپیکر نہیں مانے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو وقفہ سوال لے لوں گا۔ تو ڈپٹی اسپیکر اس پر اصرار کرتے رہے، بضد رہے کہ وقفہ سوال ہی لینا ہے۔ اپوزیشن نے پھر کیا کیا کہ اپوزیشن نے پلے کارڈ نکالا جس پہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لکھے ہوئے تھے، اور اسپیکر ڈائس کے پاس آ گئے، اس روسٹرم کا گھیراؤ کیا، ڈائس کا، اسپیکر کا، اور نعرے بازی شروع کی کہ لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے لگاتے رہے۔ مسلم لیگ نون کے چیف وہپ جو ہے مرتضیٰ جاوید عباسی، وہ بھی نعرے لگاتے رہے۔ JUI کے مولانا عبدالشکور، مفتی عبدالشکور، وہ بھی نعرے لگاتے رہے۔ نوید قمر، راجہ پرویز اشرف، مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی، باقی ممبران، پیپلز پارٹی کے ممبران، تمام اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو گئی اس معاملے پر، اور وہ نعرے لگاتے رہے، شور شرابہ، ہنگامہ کیا اجلاس میں۔ لیکن ڈپٹی اسپیکر نے ایک نہیں سنی، ڈپٹی اسپیکر نے کوئی کارروائی اس پر کرنے کی بجائے انہوں نے بضد وہ رہے کہ وقفہ سوال ہی لینا ہے میں نے، جس پر اپوزیشن جو حکومت کے ارکان ہیں، خالد مگسی، ریاض فتیانہ، نور عالم خان اور مختلف ارکان ان کے ساتھ تھے، یہ حکومت کے PTI کے اپنے ارکان، تقریباً 20 سے زائد ارکان جو ہیں وہ بھی اسپیکر روسٹرم کے پاس آ گئے، اسپیکر کے ڈائس کا، انہوں نے بھی گھیراؤ کر لیا اپوزیشن کے ساتھ، وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور وہ بھی تاجدار ختم نبوت زندہ آباد کے نعرے لگاتے رہے۔ اور اپوزیشن سمیت حکومتی ارکان نے بھی فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالو کے نعرے لگائے۔ مسلسل یہ نعرے بازی ہوتی رہی، اجلاس میں ہنگامہ جاری رہا، شور شرابہ ہوتا رہا، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے کوئی نہیں سنی، اور اجلاس جب چلانا مشکل ہو گیا تھا تو تقریباً 15 منٹ کے اندر اندر، تقریباً یہ 11:15 بجے اجلاس شروع ہوا تھا، اور 12:15 سے پہلے یہ اجلاس ختم کر دیا۔ 15 منٹ سے پہلے کوئی 15 یا 18 منٹ یہ اجلاس تقریباً چلا ہے، اور اجلاس پھر غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ صدر مملکت کا جو آرڈر ہوتا ہے اجلاس ملتوی کرنے کا، وہ آرڈر ڈپٹی اسپیکر نے پڑھ کر سنایا اور اجلاس ختم کر دیا۔ اس کے بعد اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ باہر آئے، اور انہوں نے میڈیا ٹاک کی، میڈیا سے بات کی ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ شاہد خاقان عباسی، حسن اقبال، مولانا اسد محمود جو پارلیمانی لیڈر ہیں MMA کے، دیگر جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اسپیکر کے اور حکومت کے رویے کے خلاف، کہ ڈپٹی اسپیکر اور حکومت کے رویے کے خلاف، کہ جب طے ہوا تھا
کہ جمعے کو یہ قرارداد لائی جائے گی اور اس پر بحث کرائی جائے گی، تو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت نے آج ایجنڈے میں ہی قرارداد کو شامل نہیں کیا تھا۔ ہم نے حکومت سے سوالات پوچھے تھے کہ کیا کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ کیا کیا معاہدات ہوئے ہیں، وہ معاہدات ایوان میں پیش کیے جائیں۔ ہم نے سوالات کیے تھے کہ اگر حکومت خود قرارداد میں کہہ رہی ہے کہ فارن پالیسی جو ہے، خارجہ پالیسی کا طے کرنا ریاست کا کام ہے، تو پھر وزیر اعظم، ڈی جی آئی ایس پی آر، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ وہ ایوان میں آئیں اور ایوان کو بریفنگ دیں کہ آخر خارجہ پالیسی ہے کیا ہماری، فرانس کے حوالے سے کیا خارجہ پالیسی ہے ہماری، اور کیا ریاست، کیا وزیر اعظم، کیا ڈی جی آئی ایس آئی، کیا وزیر خارجہ، کیا وزیر داخلہ خود بھی، یعنی حکومت خود بھی، ریاست خود بھی فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنا چاہتی ہے یا نہیں، یہ ہمیں پہلے بتایا جائے۔ اس کے بعد ہم پھر اس پر اپنی پالیسی یا اپنا جو موقف ہے وہ دیں گے۔ لیکن حکومت نہیں آئی، وزیر اعظم بھی نہیں آئے، اور یہ بھی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ وزیر اعظم خود ایوان میں آئیں، بریفنگ بھی دیں اور اس قرارداد پر بحث کا آغاز جو ہے وزیر اعظم خود کریں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور اجلاس ہی غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اب اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اب رمضان ظاہر ہے 10 روزے ہو گئے، تو امکانات کم ہیں کہ رمضان میں دوبارہ کوئی اجلاس بلایا جائے گا۔ ہاں، ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، اس پر تو اجلاس بلایا جا سکتا ہے، لیکن شیڈول میں میرا نہیں خیال کہ کوئی رمضان میں دوبارہ سیشن آئے گا قومی اسمبلی کا۔ تو یہ معاملہ قرارداد کا پھر ڈیلے اور مؤخر ہی سمجھیں، التوا کا شکار ہو گیا۔ یہ عید کے بعد تو کیا ہوگا، اور ایشوز آ جائیں گے، بہت سارے اور ایشوز آ سکتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ قرارداد کوئی قومی اسمبلی پاس کرنا چاہتی ہے یا جو حکومت ہے وہ اس قرارداد کو پاس کروانا چاہتی ہے۔ یہ خدشہ پہلے ہی ہم نے ظاہر کیا تھا کہ حکومت کی نیتی نہیں ہے۔ حکومت صرف کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا، لاشیں پڑی ہوئی تھی کالعدم ٹی ایل پی کے کارکنان کی، اور حکومت بھی جان چھڑانا چاہ رہی تھی، کالعدم ٹی ایل پی بھی لگ رہا تھا کہ جان چھڑانا چاہ رہی تھی، اور انہوں نے پھر یہ طے کیا جو شیخ رشید احمد نے اعلان کیا تھا کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ ایگریمنٹ کے بعد، کہ طے یہ ہوا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے، ملک سے نکالی دینے کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی۔ اس میں منظوری کا کوئی لفظ نہیں تھا، اس میں فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں تھا، یا نکالنے کے حوالے سے قومی اسمبلی سے منظوری لینے کی بھی کوئی بات نہیں تھی، جس پر اپوزیشن کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی، ان کو ریزرویشن تھے۔ خود میں نے بھی ویلاگ کیا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ حکومت کی نیت نہیں لگ رہی اور یہ قرارداد مجھے پاس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جس دن میں نے ویلاگ میں یہ بھی بتایا تھا کہ کالعدم ٹی ایل پی پہ شاید پابندی حکومت ختم کرنا چاہ رہی ہے، اور کالعدم ٹی ایل پی اگر درخواست دیتی ہے حکومت کو نظر ثانی کی تو پابندی ہٹ سکتی ہے، یہ پروگرام کیا تھا۔ اس میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا میں نے کہ حکومت کا ڈیلے کرنے کا معاملہ ہے، اور جب معاملہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے، نئے ایشوز آ جاتے ہیں تو پھر پرانا معاملہ سرد خانے میں چلا جاتا ہے۔ تو آج اپوزیشن نے، شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی بتایا کہ حکومت نے ایک کمیٹی قائم کی ہے اس قرارداد کے حوالے سے، اور اس کمیٹی کا کیا رول ہوگا، کیا کمیٹی کرے گی، جب ایوان میں قرارداد آپ نے پیش کی ہے، اور خود حکومت بھی یہ کہہ چکی ہے، اپوزیشن نے، نون لیگ نے جو 6 نکاتی خط لکھا تھا حکومت کو، علی محمد خان کو، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور کو، اس میں یہ نشاندہی کی تھی کہ حکومت کے جو وزراء ہیں، وزیر اطلاعات سمیت، وہ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کا کام صرف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنا تھا، جو ہم نے پیش کر دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے قرارداد پیش کرنا تھا تو اس کا مطلب کیا حکومت آگے کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتی، فرانسیسی سفیر کو ملک سے نہیں نکالنا چاہتی، یا قرارداد منظور بھی نہیں کروانا چاہتی؟ کیا کرنا چاہتی ہے حکومت؟ اس پر وضاحتیں
اس پر معلومات دی جائے، وضاحت دی جائے حکومت سے، یہ لکھا تھا نون لیگ نے، لیکن حکومت نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، اور آج قرارداد پر بحث بھی نہیں کرانی چاہیے حکومت نے۔ اپوزیشن نے نقطہ اعتراض پر احتجاج یہی کیا کہ بھئی وقفہ سوال اتنا امپارٹنٹ نہیں ہے، اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں، یہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے ناموس، تحفظ ناموس رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے پر بحث کرائی جائے جو قرارداد حکومت نے پیش کی ہے۔ اتنے لاشیں گری ہیں، سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، کالعدم TLP کے کارکنوں کی جانیں گئی ہیں، تو اس پر بحث کرائی جائے، لیکن حکومت نے بحث نہیں کرائی، اور اجلاس میں اپوزیشن نے ہنگامہ کیا، احتجاج کیا، شور شرابہ کیا، پلے کارڈ اٹھائے، اسپیکر ڈائس کا، روسٹرم کا گھیراؤ کیا، مسلسل نعرے بازی کرتے رہے، لبیک یا رسول اللہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ حکومت کے اپنے 20 سے زائد ارکان جو ہے وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے بھی اپوزیشن کا ساتھ دیا اس معاملے پر۔ اسپیکر روسٹرم کا انہوں نے بھی گھیراؤ کیا، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی، حکومت کی کان پر جوں تک نہیں رینگی، اور حکومت نے، ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا، صدارتی فرمان پڑھ دیا۔ صدارتی فرمان یعنی اس کا مطلب ہے حکومت کا پلان پہلے سے ہی تھا، صدارتی فرمان پہلے سے ہی جاری کر کے دیا گیا تھا کہ آپ نے اجلاس ملتوی کر دینا ہے غیر معینہ مدت تک کے لیے، کیونکہ ارجنٹ تو صدر مملکت نے نہیں 1 منٹ میں لکھ کر بھیجا ہوگا نا صدارتی آرڈر، تو صدارتی آرڈر پہلے آلریڈی ان کے پاس موجود تھا، جو ڈپٹی اسپیکر نے پڑھ دیا، اور جو ختم نبوت اور کے حوالے سے جو قرارداد تھی، جو فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے حوالے سے جو قرارداد تھی، اس پر بحث نہیں ہو سکی، جس میں سے بھی حکومت کی نیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ حکومت کتنی سیریس ہے اس معاملے میں، اور حکومت کیا کرنا چاہتی ہے۔ اب عید کے بعد ہی جو کچھ ہوگا، ہو سکتا ہے نئے ایشوز آ جائیں، پھر عید کے بعد کچھ اور صورتحال بنے، لیکن فی الحال قرارداد کا معاملہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہو گیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔